السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ WNZ آفیشیل پہ خوش آمدید۔ علامہ فروق الحسن صاحب بابا جی خادم حسین رضوی کے عرس مبارک پر درد بھرا بیان فرماتے ہوئے آئیے تاجدار ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الذين يتخذون الأولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شعور شوق رد کا معاملہ ہے عجیب مقام شوق میں سب دل و نظر کے رقیب شعور و شوق رد کا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب او ملت کے سوداگروں اقبال کی نظر سے دیکھو وہ تمہیں کہہ رہا اپنی طاقت کو پہچانو پورے یورپ کی گاڑیاں مسلمان تیرے پٹرول سے چل رہی ہوں پورے بر اعظم ایشیا سے یورپ تک تیرے کھوڑا کا نمک ہانڈیوں میں لذت پیدا کر رہا ہو تو پھر دنیا کے سامنے کشکول لے کے پھر رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کر سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب مقام شوق میں ہے سب دل و نظر کے رقیب شعور و شوق رد تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جگر گوشائے حضور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور اکس امیر المجاہدین
जिगर गोशा अमीर मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान शुरा, स्टेज पर मौजूद मेहमानान ज़ीवकार, हुजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन कायद अज़ीमत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके ओर से पाक की इस आखिरी नशस्त में शरीक होने वाले नबी अलैहिस्सलाम के सब गुलाम, मेरे बाबा जी के सारे शेर, मालिक करीम हम सबको मरते दम तक हुजूर की इज्जत का पहरेदार रखे और बरोज़े हशर हुजूर के वफादारों में शामिल फरमाए। मैं बस दो चार बातें करके इजाजत चाहूंगा। बात इतनी सी है कि हमारे कुछ साहिबाने इक़्तिदार और साहिबाने ताकत और सरवत लोगों की नजर में यह है कि शायद पाबंदियां लगा के आप हक को छुपा के कितमान हक करके उस अजीम पावर का मुकाबला कर सकते हैं जो मेरे मालिक करीम की पावर है, क्योंकि दीन उसी की पावर है और दीन उसी की पावर के साथ खड़ा है। तो जो इस दीन के साथ टकराते हुए कभी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, ये तो पाबंदियां हैं ही हैं, इससे बढ़कर आगे पाकिस्तान की अदलिया में हमारे लिए इंसाफ नहीं, पाकिस्तान के मीडिया में हमारे लिए खबर देने की गुंजाइश नहीं। मैं उन सब से एक सवाल करना चाहता हूं कि या तो अपने आप को यह कहना छोड़ दो कि हम जनाब गैर जानिबदार हो के बिल्कुल तमाम पाकिस्तानियों के नुमाइंदा लोग हैं और हम बिल्कुल हक और सच दिखाते हैं। अगर तुम वाकईतन सच दिखाने वाले हो तो मैं आज एक सवाल अपना नहीं, ये मेरे सामने शुहदा की तस्वीर हैं, आपके सामने शुहदा की तस्वीर हैं, इन सब का एक सवाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल सबके सामने रखना चाहता हूं। मेरा सवाल है, बल्कि ये सवाल उन शुहदा के बच्चों, उनके खानदान की तरफ से है और सबसे पहले मैं उनके हक में आने वाली एक कुरान की आयत कोट करना चाहूंगा। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। मेरे मालिक ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन को मारा बिला वजह जानबूझ के एक मोमिन को कत्ल किया, उसकी जज़ा जहन्नम है। अल्लाह उस पे अपना गज़ब, उस पे अपनी लानत डालने वाला है। मेरा इतना सवाल है, पाकिस्तान में जनाब आला हमने देखा कोई अक़लियत का जनाब कुत्ता क्या मरे, कुत्ता तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में अक़लियत के मंदिर की दीवार गिर जाए तो पाकिस्तान की अदलिया सोमोटो ले लेती है। पाकिस्तान के जनाब आला सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजों का अदल बेदार हो जाता है। लेकिन फैजाबाद में 8 लाशें गिरती हैं, लाहौर से लेके कराची तक, बल्कि कराची से लेके वजीराबाद तक 34 लाशें गिरते हैं। हवेलियां में 4 लाशें गिरी हैं। फिर चौथा शहीद हमारा अली हैदर भाई दुनिया से रुखसत हुआ। ना मेरे पाकिस्तान का अदल बेदार हुआ, ना मेरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजों के ज़मीर जागे, ना मेरे पाकिस्तान के किसी जज ने धमकी दी अगर तुमने 24 घंटे में FIR ना किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरा इतना सवाल है, एक मंदिर की दीवार गिरे, तुम्हारा अदल बेदार हो जाए और लाशें गिरे, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों लाशें गिरे और तुम्हारा अदल बेदार नहीं हुआ। तो आज शहीदों के वारिस तुमसे पूछ रहे हैं, आज शहीदों के बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं, क्या मेरा बाबा पाकिस्तानी नहीं था, क्या मेरा भाई पाकिस्तानी नहीं था? आज शहीदों की बहनें पूछ रही है, क्या मेरे भाई का ID कार्ड पाकिस्तानी तस्लीम नहीं होता था? आज अली हैदर शहीद का बूढ़ा बाप तुमसे सवाल कर रहा है कि मैं चक्की चलाने वाला बूढ़ा बाबा एक अपने बेटे के सहारे पे चक्की बनाई कि जो आटा भी उठाता था, गंदम भी उठाता था, वो मजबूत बाजुओं वाला मेरा बाजू तो चला गया, अब
کون ہے جو کہ میرا سہارا بنے؟ یہ سوال ہے میڈیا والوں سے۔ آج کوئی کیمرہ لے کے نہیں آیا، آج کوئی نہیں آیا پوچھ رہے ہاں آپ کو بابا کے بغیر کیسا گھر لگ رہا ہے۔ آج کوئی لیڈیز جناب اعلیٰ کر نہیں آئی جو علی حیدر کی بہنوں سے پوچھے تم 8 بہنوں کا اکیلا بھائی رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا بے جرم و خطا مارا گیا، بتاؤ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حکمرانوں میں سے کون آیا؟ آج کوئی نہیں آیا۔ آج اس بوڑھے باپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آج مبشر شہید کا بیٹا اپنی ماں سے بھی پوچھتا تو ہوگا اماں بتاؤ میرے بابا کو کیوں مارا گیا؟ تو وہ بتائے گی کہ تیرا بابا تو نعرہ لگا رہا تھا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ۔ وہ بتائے گی تیرا بابا تو صرف اور صرف نعرے لگا رہا تھا رسول اللہ کے اس جرم میں مار دیا گیا۔ وہ بچہ پوچھتا تو ہوگا ہم نے تو سنا ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پھر کسی نے میرے بابا کے خون ناحق پہ آواز نہیں اٹھائی، کسی سپریم کورٹ کے جج نے، کسی پاکستان کے ISPR کے ترجمان نے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ کوئی ہمارے لیے بھی آواز اٹھائے گا۔ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی کے لیے رونے والوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں خون کا رنگ جس طرح کا اس کا تھا اسی طرح کا رنگ ہمارے شہیدوں کا، لیکن فرق صرف اتنا ہے جو قدر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارے شہیدوں کی ہے، میں سمجھتا ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اعلیٰ ان کا مقام ہمارے شہیدوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان سے بھی جو ابھی تک خاموش ہے، آپ تو ایک ایک چیز پہ ٹویٹ کرنے والے، آپ تو کبھی ناموس رسالت پہ کوئی نکلے تو کہتے ہیں کہ اور جب انہیں کہا جائے زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج ٹویٹیں کدھر گئی؟ ہم نے تو کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات نہیں کی۔ او منافقو آنکھیں کھولو، یہ لاکھوں کا اجتماع تمہیں بتا رہا ہے اب تمہاری بدماشی اور دو رخی اور دوغلا پالیسی کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ او کشمیر فروشو، کس منہ سے اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو جناب اعلیٰ دودھ کا دھلا کہتے ہو؟ ہم تم سے بس اتنا سوال کرتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہا زنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں سے لے کے آخری حضور کے غلام تک ایک عہد کیجئے میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ کیا میرے سامنے میرے امیر محترم کے ساتھ کہ آپ نے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا ووٹ بھی دینا ہے، سپورٹ بھی دینی ہے، اور آپ نے ان شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، چاہے حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جائیں، ہم نے حضور کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہو کے یہ بتانا ہے کہ ہم صدیوں بعد بھی مولا حسین کے جناب اعلیٰ نام لیوا خادم حسین کے اسی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھا۔ او بیوروکریسی، او نام نہاد اداروں والوں، او بڑے بڑے منسٹروں، صدر اور وزیر اعظم، تمہارے خلاف بات ہو
سو موٹو بھی ہوتے ہیں اور جناب ماورائے عدالت بھی اقدام ہوتے ہیں. رسول اللہ کے دین کی حدیں پامال ہو رہی ہے. ایسی فلمیں مارکیٹ میں تمہاری نگرانی اور تمہارے پہرے میں چل رہی ہیں جو رسول اللہ کی حدود کو, اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی ہے. تو یاد رکھیے تمہاری حدیں کمزور ہیں, تمہاری حدیں جناب اعلیٰ معمولی ہیں. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, میرے رب کی مضبوط حدوں کو چھونے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ تم نہیں رہو گے, تمہاری قبروں کے کتبے نہیں رہیں گے, لیکن رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تقریر میری ختم. میرے بابا جی نے ایک جملہ بولا تھا, صدیوں بعد, ہزاروں سال بعد بھی میری قبر پہ کوئی آ کے لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اپنے مزار شریف سے انہیں جواب دوں گا. ایک بار کھڑے ہو کے یوں لبیک کا نعرہ لگا دو کہ میرے بابا جان بھی اس جواب میں شامل ہو اور آپ کی روح پرفتور راضی ہو جائے کہ آج یہ لاکھوں کا اجتماع اس نعرے کو یاد کر چکے ہیں جو میں انہیں یاد کرا کے آیا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں, لائک کریں.